مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دیں، وہ بھی اگر تشریف لے آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آپ کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں تو گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں دیوار کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک مزین اور منقش پردہ لگا ہوا ہے، باریک کپڑے کا، اور اس کے اوپر پھول اور نقش و نگار بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پردہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لنبی ان يدخل بیتا مزوقا، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں نقش و نگار بنا ہوا ہو، جہاں قیمتی پردے بلا ضرورت لٹکے ہوئے ہوں۔ اب اس حدیث پر جب علماء کرام بحث کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ پردہ، اس پہ تو نہ کوئی تصویر بنی ہوئی تھی، نہ یہ پردہ ریشمی کپڑے کا تھا۔ حرام جس کی وجہ سے چیز حرام ہو، یا تو اس لیے کہ اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہوں، یا اس لیے کہ وہ ریشم کا کپڑا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر میں تصویر ہے یا اس گھر میں یہ ناجائز چیز ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو۔ تو ایسی چیز تو کوئی تھی نہیں، کیوں واپس ہو؟ تو علماء کرام اس کے ذیل میں جو تحقیق پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایسا عمل کہ رہنے والوں میں، معاشرے کے لوگوں میں معاشرتی ناہمواری پیدا کرے، معاشرہ ڈس بیلنس کا شکار ہو جائے، عدم توازن کا شکار ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سختی سے منع کرتے تھے کہ عدم توازن رہنے محلے کے لوگوں میں اس طرح سے قائم ہو کہ یہ ایک فرق غلام اور آقا کا ہے، وہی فرق گھروں میں بن جائے کہ کچھ لوگوں کے گھر تو جھونپڑوں کے بنے ہوئے ہوں اور کچھ لوگوں کے گھر محل بنے ہوئے ہوں۔ تھوڑا بہت فرق ہو، جیسے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا فرق ہے، باپ اور بیٹے کا فرق ہے، اتنا بڑا فرق
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ فرق کہ ایک بالکل آسمان پہ اور ایک بالکل زمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو صحابہ کی تربیت فرمائی، وہ تربیت یہ کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے اور بڑے بڑے مالدار تھے اور انتہا کے غریب بھی تھے، لیکن یہ غربت اور یہ امیری رہائش میں، اجتماعی خوشیوں میں یہ امیری اور غریبی کا فرق نظر نہیں آتا تھا، سب کے گھر تقریباً برابر دکھائی دیتے تھے، سب کا رہن سہن برابر دکھائی دیتا تھا۔ تو جب برابر دکھائی دیتا ہو تو معاشرے کا غریب احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، اور معاشرے کا امیر اور امیروں کے بچے تکبر میں گرفتار نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعوتوں میں انتہا کا تکلف، رہائش اور گھروں کی تعمیر میں انتہا کا تکلف، اور مسئلہ یہ کہ اس تکلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں دیکھا تو واپس ہوئے۔ ہم کم سے کم اگر واپس نہیں ہو سکتے تو کم سے کم تکلف کی حوصلہ شکنی تو کر سکتے۔ کسی دعوت میں گئے، وہاں بہت زیادہ کھانے رکھے گئے تو ہم ان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں، یار اتنے زیادہ کھانے رکھنے کی ضرورت کیا تھی، خامخواہ اپنا پیسہ ضائع کیا۔ کسی کا گھر دیکھا کہ حد سے زیادہ اس پہ خرچہ کیا گیا ہے تو کم سے کم ہم گھر سے، یہ نہیں کہ گھر میں نہ جائیں، لیکن کم سے کم اگر جائیں دیکھیں تو کم سے کم یہ تو کہیں کہ بھئی اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی تمہیں ضرورت کیا تھی۔ تو تکلف کی حوصلہ شکنی کریں، سادگی کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک شخص نے دعوت رکھی یا ولیمہ رکھا، اور اس ولیمے میں، اس دعوت میں اس نے 2 سے 3 کھانے رکھے، ہم یہ نہیں کہیں کہ اتنا غریب آدمی ہے تو یار 2-3 ہی رکھے تم نے، نہیں، ہم حوصلہ افزائی کریں کہ بھائی آپ کی وجہ سے اگلوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ تکلف سے اگلوں کے لیے تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، اور سادگی سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔